کیوں نہیں دیتا؟ اب میں ایک جملہ کہوں گا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ جب ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں شب ہجرت اتنی دیر کے لیے سرکار دو عالم دنیا میں تھے ہی نہیں. کیا نہیں صاحب موجود تھے؟ میں کہتا ہوں نہیں تھے. کیا نہیں صاحب موجود تھے؟ اچھا اگر موجود تھے تو دکھائی کیوں نہ دیے؟ کہ صاحب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے ہادی کی جان کو خطرہ ہو جائے تو اللہ سے پردہ عیب میں لے جاتا ہے. اور اس کی یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ قاتلوں کو دیکھ سکتا ہے, وہ دشمنوں کو دیکھ سکتا ہے, دشمن اسے نہیں دیکھ سکتے. اور جو کرا دشمن اسے نہیں دیکھ سکتے. نبی نے اپنی زندگی میں بتایا کہ میں موجود ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, مگر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. بس یہی سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب سمجھ میں آیا ہادی ایسا ہونا چاہیے جو اتنی قدرت رکھتا ہو کہ چاہے تو پردہ غیب میں چلا جائے, چاہے تو ظہور کر جائے, چاہے سامنے رہے یا پردہ غیب میں چلا جائے. یہ اس کا اختیار ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی یہ خوف کیوں طاری ہوا تھا. ساتھ ہوتے ہوئے بھی خوف طاری کیوں ہوا تھا؟ یہ خوف اس لیے طاری ہوا تھا کہ یہ تو قدرت نے پردہ غیب میں جانے کی, میرا حال کیا ہوگا. سلوات دے کے بتاؤں اور فرمایا ہم نے تو اللہ نے کس کے سر پر تاج خلافت رکھا؟ ہمارے باپ حضرت آدم کے سر پر. یہ فخر حاصل ہے ہمیں کہ تاج خلافت ہمارے باپ کے سر پر رکھا گیا ہے. اور کہنا اس بات پر مگر بندہ پر ایک بات یاد رکھیے گا, بڑے باپ کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے. کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے, مگر بندہ پر وہ نسبت جب ہی فائدہ دیتی ہے کہ جب باپ کے نقش قدم پر چلا جائے. ورنہ ہم تو پتہ نہیں کون سی پشت میں آئے جناب آدم کی, اگر ان کا سگا بیٹا بھی ان کے خلاف چلا جائے تو وہ بھی جہنمی ہو جاتا ہے. کر رہا ہوں پتہ نہیں آپ کو سگا بیٹا قابیل, سگا بیٹا پوتا نہیں, پر پوتا نہیں, سگا بیٹا. اور نبی کا بیٹا معمولی بات نہیں ہے. ہم تو پتہ نہیں کون سی پشت میں آ رہے ہیں جناب آدم کی. سگا بیٹا جہنم چلا گیا. کیا مطلب ہے؟ بڑے باپ کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے, بڑی بات ہے بڑے باپ کا بیٹا ہونا. لیکن وہ نسبت جب ہی فائدہ دیتی ہے کہ جب باپ کے نقش قدم پر چلا جائے. اور کیا بس میں آگے مسائل کی طرف وضاحت انشاءاللہ کسی اور دن. فی الحال صرف ایک جملہ عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا. اگر کسی کے دماغ میں غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور کر دے. ہم امام حسین علیہ السلام کا احترام اور تعظیم ہم امام حسین کا احترام صرف اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ نبی کے نواسے تھے, نہیں, صرف اس لیے نہیں. وہ تو کسی بھی نبی کا بیٹا ہو, اگر وہ باعمل ہے تو باہر اس کا احترام کیا جائے. حسین صرف قابل احترام نہیں تھے, واجب الطاعت بھی تھے. حسین کی اطاعت بھی واجب تھی جیسے نبی کی اطاعت واجب تھی. اور اطاعت اس کی واجب ہوتی ہے جو صاحب منصب ہوتا ہے. میں جملہ عرض کر گیا, بات کا توجہ ہے. احترام الگ ہے, اطاعت الگ ہے. توجہ دیجیے گا, احترام الگ ہے, اطاعت الگ ہے. میں مثال دیے دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نسبت کی وجہ سے جو لوگ منسوب ہوتے ہیں وہاں ان کے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. جب وہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا, لوگ کہنے والے ڈاکٹر صاحب آئیے. اگر بیٹے نے میڈیکل سائنس نہیں بھی پڑھی ہے وہ لگائیں گے ڈاکٹر صاحب. بیوی کو لگا ڈاکٹر نہیں کہنے لگے صاحب, حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے مگر انہیں کہنے لگے. اب ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں اپنے کلینک میں,
आप गए, पता चला उन्हें दिखाने के लिए, एक दिन पता चला डॉक्टर साहब का वो बेटा बैठा है जो डॉक्टर नहीं है, तो क्या आप उसे दिखाएंगे? तो कुछ अर्थ कर रहा हूं, मतलब एक बेटा तो डॉक्टर है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई दूसरा बेटा है जो डॉक्टर नहीं है, बैठा भी तबाह से उसी जगह है जहां डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो क्या आप दिखाएंगे? नहीं। खैरियत खैर चल रहा होगा वो बात अलग है, और क्या खैरियत है, कैसे हो, क्या हो, मगर आप दिखाएंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि साहिब मनसा बनेंगे हैं। ये अहलियत नहीं लगता है, बेटा है वो बात अलग है। इमाम हुसैन का इकराम सिर्फ इसलिए नहीं है कि नबी के नवासे थे, नहीं, हुसैन भी वो मनसा रखते थे। और जवाब मुझसे सुन लीजिएगा, उसके बाद रखते मसाइल। कई लोगों का नाम लिखा था यजीद के बाप ने अपनी वसीयत में, कुछ सर ऐसे थे जिन्हें मैंने झुका दिया है, कुछ लोगों को खरीद लिया मैंने, जो झुकना नहीं चाहते थे सर कलम करा दिए, मगर कुछ लोग वो हैं जिनसे ना बैत ले सका हूं ना खरीद सका हूं। अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, हुसैन इब्न अली, समझो कर रहे हैं? यजीद जैसे बड़े बादशाह ने दो को छोड़कर एक के ऊपर सारी फोर्स लगा दी। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं तो कीजिएगा, सारी फोर्स एक के ऊपर लगा दी, दो को छोड़ दिया। नाम तो तीन है ना, बराबर से होना चाहिए था, लेकिन नहीं, सारी ताकत। लोग लिखते हैं कि साहब सबने बैत कर ली थी तो हुसैन ने बैत क्यों ना की? भाई सबने बैत कर ली थी, हुसैन ने बैत क्यों ना की? मुझे अल्लामा मदूदी का एक जुमला याद आ गया, बड़ा कीमती जुमला उनका। वो ये लिखते हैं कि सवाल बिल्कुल गलत है, जब तुम लोग ये मान रहे हो कि सबने बैत कर ली, हुसैन ने बैत नहीं की, तो उन्होंने जुमला कहा था, जब हुसैन ने बैत नहीं की तो सबने बैत क्यों की थी? मेरी समझ में ये बात नहीं आती, सबने बैत क्यों करी? हुसैन ने बैत नहीं की तो सबने बैत क्यों की? आप समझ रहे हैं कि वो इमाम हुसैन को किस नजर से देख रहे हैं? आगे सुनने की कीमत समझ रहे हैं कि वो किस नजर से देख रहे हैं इमाम हुसैन को? वो बताना ये चाह रहे हैं कि उस वक्त के तमाम तर मुसलमानों को हुसैन पर नजर रखनी चाहिए थी। क्या तमाम मुसलमानों को, चाहे कोई भी हो, सबकी नजर हुसैन पर रहनी चाहिए थी। हुसैन क्या कर रहे हैं? और जब हुसैन ने बैत नहीं की तो कोई जरूरत ही नहीं थी बैत करने की। 12 लोग लिखते हैं, कहते हैं सबने बैत करनी थी, हुसैन ने बैत क्यों ना की? अरे यार चलो ठीक है, एक आदमी ने बैत न की, यजीद बादशाह तो मान दिया गया, उसकी बादशाह को तो कोई कमी नहीं हुई, पूरा का पूरा इलाका उसके पास आ गया। आज मुल्क है इराक, ईरान, मिस्र, शाम, यमन के जितने बड़े इलाके हैं, ये आज मुल्क है। उसके जमाने को सबके सब उसके तहत इख्तिदार, तो इतना बड़ा बादशाह, एक आदमी ने बैत न की, क्या जरूरत थी? सारी फोर्स यजीद ने इमाम हुसैन के ऊपर सर कर दी, या सर या बैत, या सर या बैत। तो एक जुमला कहने को दिल चाहता है, यजीद ने अपने अमल से एक बात साबित कर दी, अगर सब बैत कर ले और अकेला ये बैत ना करे तो बात बनती नहीं है। सबकी कोई कीमत नहीं है, और अगर अकेला ये बैत कर ले तो फिर अगर कोई ना भी करे तो कोई मसला नहीं है। यजीद ने अपने अमल से बताया ये साहिब मनसब है, ये साहिब मनसब है, इसलिए यजीद ने कहा ये सर या फिर बैत। तो क्या अजीब बात है, यजीद जैसा बदतर आदमी तो जानता था हुसैन का मकाम क्या है, तो हुसैन ये नहीं जानते तुमका मकाम क्या है? नहीं, हुसैन जानते थे मेरा मकाम क्या है। तब हुसैन ने पहले ही दिन तय कर दिया था बैत नहीं करनी है, तय कर लिया था बैत नहीं करनी है। फिर क्या करना है? अपने भाई के सामने देंगे, जवान बेटे का कलेजा देंगे, यतीम भतीजे की लाश के टुकड़े उठाएंगे, 6 महीने के बच्चे को हाथों पर ले जाएंगे, अपना गला दे देंगे, बहन की चादर दे देंगे। अगर बैत नहीं करनी, बैत नहीं करनी,
بس اسی عزم اور اسی ارادے کے ساتھ امام حسین کو گھر سے نکلے، اسی ارادے کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین گھر سے جا رہے ہیں تو کیا خالی وہ لوگ کہ جو حسین کے عزیز و اقارب جو زندہ ہیں وہی بے چین ہیں؟ نہیں، جو گزر گئے ہیں وہ بھی بڑے بے چین ہیں، وہ بھی بڑے بے قرار ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہے ایسے بہت سے واقعات؟ تو پتہ چلا کہ کسی کی ماں، بچہ بھی چھوٹا تھا، کم سے کم دنیا سے گزر گئی، بعد میں پتہ چلا کہ بچہ پریشانی میں ہے تو وہ مرنے والی خاتون کسی نہ کسی عزیز کے خواب میں آ جاتی ہے، اپنے پریشانی کا اظہار کر دیتی ہے۔ یہ عام خواتین کی بات کر رہا ہوں، ایسے واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے۔ جس کی ماں فاطمہ زہرا، جس کی ماں سیدہ نساء عالم، جب اس ماں کا بیٹا انہیں وطن کو چھوڑ رہا ہو، سوچیے ماں کے دل پر کیا گزری ہو، کس طریقے سے مراد گزاری تھی امام حسین نے۔ جہاں تک میں نے پڑھا وہاں تک کی ذمہ داری لے رہا ہوں میں۔ جب ولید کے دربار سے لوٹ کر آئے تو مسائل وہیں تک پہنچاؤں گا، پھر فکر رہے گا۔ جب ولید کے دربار سے لوٹ کر آئے جناب زینب نے پوچھا بھیا کیا رہا؟ کہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، سامان سفر تیار کرو۔ جہاں تک پڑھا ہے وہاں تک کا ذمہ دار حکم دیا سامان سفر تیار کرو۔ اس کے بعد جب گھر سے باہر نکلے تو پوری رات واپس گھر میں نہیں آئے، پوری رات واپس گھر میں نہیں آئے۔ آپ جانتے کہاں رہے؟ کبھی نانا کے مزار پر، کبھی ماں کی لہر پر تھے، کبھی بھائی کی قبر پر تھے، مگر تینوں جگہ جانے کا انداز الگ تھا۔ میری کا توجہ کیجیے گا ذرا سے، تینوں جگہ جانے کا انداز الگ الگ تھا۔ جب نانا کے مزار پر گئے تو بڑے جمع کر قدم رکھ گئے، جب بھائی کی قبر پر گئے تو بڑے اس کو احتشام کے ساتھ گئے، مگر جب ماں کی قبر کا رخ کیا تو ایسے دوڑ رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف، ایسے دوڑ رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا؟ خواب میں ماں چلی آئی۔ بہرحال تو گھبرا نہیں، جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ جائے گا، جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ جائے گی۔ حاضر تو شب عاشور آ گئے، تو محرم کا والد کربلا پہ تھے امام حسین۔ شب عاشور جب آئی تو جناب زینب گھبرائی ہوئی اپنے بھائی کے خیمے میں آئی۔ بھائی نے بہن کو دیکھا، کہا زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا میرے خیمے کی پشت سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، ایسا لگتا ہے جسے کسی ضعیفہ کا جوان لال مارا گیا۔ کہنے لگے زینب تم نے نہ پہچانا تو ہماری ماں فاطمہ ہے جو مدینے سے یہاں تک آئی ہے۔ شب عاشور کا کافی حصہ گزر گیا۔ امام حسین کے صحابی ہیں جناب نافع بن ہلال، ان کا بیان کیا ہے امام حسین کے خیموں کی نگرانی کر رہے تھے، ان کا بیان کیا ہے رات کا کافی حصہ گزر گیا تھا، میں نے دیکھا کہ امام حسین خیمے سے برآمد ہوئے، نرد آدم کی طرف جانے لگے۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے مولا کو اکیلا جانے دوں، میں آہستہ آہستہ پیچھے چلنے لگا۔ امام نے آہٹ محسوس کی، سوال کیا کون؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آپ کا غلام نافع بن ہلال۔ امام نے فرمایا نافع واپس چلے جاؤ، کہتے ہیں آقا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ امام نے نافع کا گال تھام دیا، لے کر چلے اور چلتے چلتے نافع بن ہلال یہ کہتے ہیں مولا چلتے چلتے ایک جگہ رک گئے اور رکنے کے بعد رونے لگے۔ جزاکم اللہ، آپ کو کوئی غم نہ دے۔ نافع بن ہلال کہتے ہیں مولا چلتے چلتے ایک مقام پر رک گئے، رکنے کے بعد رونے لگے۔ میں نے پوچھا میرے مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ نافع کل یہاں پر میرا کریل جوان بیٹا ایڑیاں لگاتے ہوئے تھا، میرا کریل جوان بیٹا ایڑیاں لگاتے ہوئے یہاں دم توڑ دے گا۔ جناب نافع کہتے ہیں مولا حسین اور آگے بڑھے، ایک مقام پر پھر رک گئے، رونے لگے۔ میں نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ وہ مقام نے کہا کل جہاں میرے بھائی کی نشانی کی لاش کو پامال کر دیا جائے گا، اور آگے بڑھے کا نافع وہ جگہ ہے جہاں کل میرے ہاتھوں میں میرا
اور باطل کو سر میں منہ فرما۔ مہربانی کی جو واسطہ ہے کربلا والوں کی مصیبتوں کا، ان کی شہادت کا، ان کی سیادت کا، ان کے عظیم کارنامے کا ہمیں صحیح معنی میں دین حق پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں صحیح معنی مسلمان بننے